السلام علیکم دوستو، ایک پروفیسر صاحب کہتا ہے کہ مجھ سے ایک فرد نے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 3۔ انہوں نے پھر پوچھا ان کی عمر کیا ہے؟ میں نے جواب دیا 9 سال، 7 سال اور 3 سال۔ یہ سن کر انہوں نے کہا پھر تو یقیناً آپ یونیورسٹی سے واپس ہی پر ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہوں گے۔ میرے اس بات میں جواب دینے پر انہوں نے پھر استفسار کیا آپ ان چیزوں کو ان میں کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، اور چونکہ بیٹا بڑا ہے اس لیے میں اپنی لائی ہوئی تمام چیزیں اس کے حوالے کر دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ انہیں آپس میں بانٹ لو۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا پروفیسر صاحب، اگر آپ کو کسی دن یہ پتہ چلے کہ آپ کا صاحبزادہ آپ کی لائی ہوئی چیزیں آپ کے ہدایت کے مطابق تقسیم نہیں کرتا یا انہیں بانٹنے میں انصاف سے کام نہیں لیتا تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا اگر کبھی ایسا ہوا تو اس کا حل تو بہت آسان ہے، میں اگلی بار اس کو صرف اسی کا حصہ دوں گا اور بیٹیوں کا حصہ انہیں خود الگ سے دے دیا دوں گا۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری اور انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا پروفیسر صاحب، آپ کی اس بات میں وہی فلسفہ کار فرما ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عنایت تقسیم کرنے کا فارمولہ طے کر رکھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جو رزق اور نعمت عطا فرماتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے لیے نہیں ہوتی، ان میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، اور جب تک آپ وہ حصہ ان حقداروں تک پوری ایمانداری و انصاف سے پہنچاتے رہتے ہیں آپ کو وہ حصہ اسی تناسب سے ملتا رہتا ہے، اور آپ بھی دنیا کی نظر میں مالدار، سیٹ، جاگیردار اور سرمایہ دار بنے رہتے ہیں۔ لیکن جب اس تقسیم میں کوتاہی یا بد اعتدال ہوتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو صرف آپ کے حصے تک محدود کر دیتا ہے اور اس ریل پل سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر وہ رب کریم وہ رزق یا تو ان لوگوں تک براہ راست پہنچانا شروع کر دیتا ہے یا اس رزق کی تقسیم کے لیے کوئی نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دیتا ہے، اور دنیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹ دیوالیہ ہو گیا ہے۔ اسی دوران یہ باتیں بھی سننے میں آتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے پر اللہ کا بہت کرم ہے، دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، دنوں میں کروڑپتی ہو گیا ہے۔ یہ وہی شخص ہوتا ہے جسے رب کریم نے آپ کو ہٹا کر آپ کی جگہ نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دیا ہوتا ہے۔